اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت نشا پوری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے شیخ احمد کا کہ بہت بڑے عابد تھے، عارف ہے، عبادت کر رہے تھے رات میں، تو دیکھا کہ ایک چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب چور داخل ہوا تو شیخ نے آواز دے کے کہا، چور سے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اب چور بیچارہ گھبرا کے ڈر کے چھپ گیا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ شیخ نے نماز ختم کی اور کہا کہ جاؤ وضو کرو اور آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ اب چور نے سوچا کہ ملنا تو کچھ نہیں ہے، تو چلو آج کی رات نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ گیا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھی اور صبح ہو گئی۔ صبح جیسی ہی ہوئی دروازہ دق الباب ہوا۔ اب شیخ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے۔ کہا، شیخ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہے، تو شیخ یہ میرے پاس سونے کے 1000 سکے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اب شیخ احمد نے ان سکوں کو لیا، یعنی اس شخص نے شیخ احمد کو وہ سکے دے دیے۔ شیخ نے وہ سکے لیے اور چور کو دے دیے، اور چور کو کیا کہا کہ یہ تیری رات کی نماز کی اجرت ہے۔ اب اس نے ساری زندگی چوری کی، اس کے پاس ان سکوں کا، یعنی ان سونے کے سکوں کا کچھ حصہ بھی نہ آیا، لیکن اس نے جب اتنا دیکھا تو اس کے پاؤں کانپنے لگے اور گر گیا، شیخ احمد کے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، اپنے کیے پہ مجھے بہت شرم آتی ہے، مجھے چند دن اپنی مریدی میں رکھ لے۔ یہ ابھی اس چور نے کہا ہی تھا کہ دوبارہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا، کون ہے؟ کہا، امیر بلخ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ اب دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ قاصد اندر آیا اس نے شیخ احمد سے بات کرنا چاہی، تو دیکھا کہ چور کھڑا ہوا ہے۔ اب اس قاصد نے اشارہ کیا شیخ کو کہ اس کو یہاں سے دور کرو، تو شیخ نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم ہی میں سے ہے۔ تو عزیزان محترم، آیا چور بن کے تھا، لیکن ایک رات کی عبادت میں اس کو ہم ہی میں سے ہے۔ اب اس قاصد نے کہا کہ امیر بلخ کی بیٹی نے کہا ہے کہ کسی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے، کسی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے۔ تو شیخ احمد نے کہا کہ ہاں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ خدا کی طرف راغب ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے شیخ نے فوراً نماز شروع کر دی، پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور وہ قاصد وہی کھڑا رہا جواب کے لیے منتظر۔ لیکن جب بہت دیر ہوئی اور شیخ احمد نے اپنی نماز کو ختم نہیں کیا تو وہ قاصد واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، شیخ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، پھر وہ کئی دیر کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ تیسرے دن امیر بلخ کی بیٹی خود آ گئی اور کہتی ہے کہ شیخ، جواب نہیں ملا۔ پھر کہا کہ شیخ رہبر عاش محضن نباش، کیا کہا فارسی میں کہ تو رہبر ہے، تو سمجھانے والا ہے، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو کون کرے گا یہ؟
اب اس نے یہ کہا اور فوراً وہاں سے نکل گئے. جیسے ہی جانے لگی تو پیچھے سے شیخ احمد نے آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ آج رات میں کسی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا. یعنی عزیزان محترم وہ چور آیا چور تھا لیکن داماد امیر بلخ بن کے وہاں سے نکلا. کیسے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس ایک رات اس نے سچے دل سے توبہ کی، سجدہ کیا، ایک سجدہ، خالص سجدہ جسے ہم گرا سمجھتے ہیں، لیکن وہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے. ایک خالص سجدہ، اور یہی سجدہ امام کو چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.